اور کم لڑکیاں نہیں. ابا دے رہا 15,000 لے بیوٹی پارلر چلی جا. کہاں بیوٹی پارلر ابا بھیج رہا ہے. ابا یہ بھوئیں کٹوائی جاتی ہیں. یہ پوچھو ان علماء سے, ایک بال تک اکھیڑنا حرام ہے. ایک بال تک. تماشے ہو گئے, حد ہو گئی. جنت نہ تیرے باپ کی ہے نہ میرے باپ کی ہے. جنت اتنی سستی ہوتی نا تو زینب نے لاشوں پہ گھوڑے دیکھتے ہوئے توڑتے گھوڑے دیکھے, لیکن سر سے چادر نہیں سرکنے تھی. سگے بھائی کے بدن پہ گھوڑے توڑے. سیدہ زینب نے پردہ نہیں چھوڑا. دیکھو تو سہی, اکبر کی لاش سامنے تھی لیکن پردہ نہیں چھوٹا. بیٹوں کی لاش میں گھوڑے توڑے, پردہ نہیں چھوٹا. تیری بیٹی نے غیر کے جا کے آگے اپنے کپڑے اتار دیے, دوپٹہ ہٹا دیا. کا اتنا سجا دے ایک رات کی دلہن بن سکو. میں کہتا ہوں میری بہن کان کھول کے سن لو, اس محکم سے ایک رات کا حسن عطا کر, اللہ والی بن جا. قیامت کے دن اللہ اتنا حسین بنائے گا کہ حوریں تیرے حسن کو دیکھ کے رشک کرتی نظر آئیں. اور نتیجے میک اپ کتنے میں ہوتا ہے؟ ارے پینٹ کتنے میں ہوتا ہے یہ بتاؤ, سیدھی بات. کتنے میں ہو جاتا؟ 10,000 5,000 15,000 جیسی کوالٹی چاہیے. اب تو سب میں بن گئی ہے نا. اچھا اصول کیا ہے؟ دولہا بنتے ہیں تو کیا رکعت پڑھتے ہیں؟ کتنی پڑھتے؟ پیچھے والے بھی پڑھتے ہیں کہ ایسے ہی چلے گئے تھے سسرال؟ کتنی رکعت؟ 2 رکعت. اور پھر طریقہ یہ ہے اسلام کا, 2 رکعت پڑھ کے گیا تھا, 2 رکعت آ کے پڑھتا. تو بھی پڑھتا وہ بھی پڑھتی, لیکن وہ اس لیے نہیں پڑھے گی کہ وضو کرنا پڑے گا, اور وضو کر لیا تو مسئلہ پٹی چھٹ جائے گی. بچہ کہہ رہا اگر وضو کر لیا تو پٹی چھٹ جائے گی. یہ راز سارے ہی جانتے ہیں. اب نقصان جانتے ہو؟ جب پہلی رات دیکھا تھا تو لگ رہی تھی پری کی بچی, اگلے دن جب دیکھا نا تو لگ رہی تھی چڑیل کی بچی. اس کے نقصان آپ جانتے ہیں؟ انسان کی نظر میں جو چہرہ سما جاتا پھر اس کو اسی چہرے سے محبت ہوتی ہے. اگر وہ بدل جائے تو محبت کم ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے جو طلاق کثرت سے ہو رہے ہیں. یاد رکھیے, یہی وجہ ہے جو طلاق کثرت سے ہو رہی ہے. اے میری بیٹی خاتون جنت کے در کی کنیز کہلانے والی, ذرا سوچ تو سکی, تجھے رب نے باحیا بنایا تھا. تیری گود میں صلاح الدین آیا, تیری گود میں خالد بن ولید آئے, تیری گود میں عمر ابن خطاب آئے, تیری گود میں ابو بکر صدیق آئے. تو نبی تو نہ بن سکی, لیکن نبیوں کو جنم دینے کا شرف تجھے دیا گیا ہے. تو نبی تو نہ بن سکی, لیکن نبیوں کو تو نے گود میں لے کے لوریاں دی ہے. رب نے تجھے بڑا مقام بخشا تھا, بڑی عزتیں عطا کی تھی. آج کیا ہو گیا ہے؟ تیری گود میں آنے والا ڈانسر تو ہو رہا ہے, قرآن کا قاری نہیں ہو رہا ہے. تیری گود میں آنے والا بدماش تو ہو رہا ہے, لیکن نبی کے دین کا عالم نہیں بن رہا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ کیا ذات بدل گئی ہے یا طریقے بدل گئے ہیں؟ اے میری قوم کے شہزادی ہو, آج بھی عورت ہو, کل بھی تم عورت تھی. آج بھی تمہاری گودوں میں آ رہے ہیں بچے, کل بھی تمہاری گود میں بچے آتے تھے. لیکن فرق ہے, آج شادی سے ایک دن پہلے بے غیرتی کی چادر اوڑھ کے غیروں کے سامنے چہرے کھول دیتی ہو, خدا کی قسم. لیکن کل کی عورتوں کا اصول یہ تھا, حضرت مولا کائنات مولا علی کا دور خلافت ہے, اسلام کے شہزادی زکات کے ساتھ گزر کے جا رہی ہے. راستے میں ایک نوجوان گزرا, ہوا کا جھونکا آیا, اس نے بچی کے چہرے سے نقاب اڑا دیا. نہ بچی نے نوجوان کو دیکھا, نہ بچی کو دیکھنے کی خبر ہے. جیسی کپڑا ہٹا, جھونکا آیا, اس نوجوان کی نگاہ اس لڑکی کی آنکھوں پہ پڑ جاتی ہے. اتنی خوبصورت آنکھیں کہ دل دے بیٹھا. گھر آیا, خاتمہ کو بلایا, کب پتا تو کرو فلاں خاتون کون ہے, کہاں کی رہنے والی ہے, اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں. خاتمہ نے پتا لگایا, کہا فلاں کی بیٹی ہے, فلاں گھر میں رہتی ہے. اس نے کہا اس تک میری شادی کا پیغام پہنچا دو. کوئی بدتمیزی نہیں, کوئی بدماشی نہیں, کوئی چیٹنگ, کوئی کالنگ نہیں ہے. صرف ایک بار دیکھا ہے, آنکھوں پہ دل
دیا گیا، پیغام بھیج دیا کہ رشتے کا، کہا میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ خاتون گئی جا کے کہتی ہے بیٹی فلاں نوجوان تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ بچی نے کہا تھا وہ مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کہا وہ تیری آنکھوں کا عاشق بن بیٹھا ہے۔ کہا اس نے میری آنکھیں کہاں دیکھی؟ کہا تو کل چوک میں جا رہی تھی، ہوا کے جھونکے سے دوپٹہ ہٹا، اس کی نگاہ تیری آنکھوں پہ پڑ گئی تھی، اے بیٹی وہ تیری آنکھوں کا دیوانہ بن بیٹھا ہے۔ اس نے کہا مائی ٹھہر ابھی آتی ہوں۔ اندر گئی، جب باہر آئی ہے ایک ہاتھ میں چاقو تھا، دوسرے ہاتھ میں تشت میں رکھی ہوئی آنکھیں ہیں۔ اس نے کہا ماں یہ جا کر کے آنکھیں اس نوجوان کو دے دیجیے۔ عورت نے دیکھا چہرے پہ خون بہ رہا ہے، تشت میں رکھی ہوئی آنکھیں ہیں۔ کہا بیٹی ہائی یہ کیا کر دیا؟ کہا جاؤ جا کے نوجوان کو دے دو اور اس سے کہہ دو تیری نگاہ ان آنکھوں پہ پڑ گئی ہے، مجھے قیامت میں خاتون جنت کے سامنے جانا ہے، اگر ان آنکھوں کی وجہ سے ان کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی تو میرے جینے کا مطلب ختم ہو جائے گا۔ کہا امی یہ آنکھیں اس لیے نکال دی ہے کہ جن آنکھوں کی وجہ سے آقا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے مجھے ان آنکھوں کی قطعاً ضرورت ہے ہی نہیں۔ آباد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام کی شہزادیاں، اور آج جا کر کے کپڑے اتار دیے، دوپٹے ہٹا دیے۔ کیا امید رکھتے ہو ایسی عورتوں کی گود میں صلاح الدین آئے گا؟ کیا ہو گیا؟ طریقے بدل گئے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پہ نعرے ٹٹ کے لگا لیتے، کون ہے مسلک اعلیٰ حضرت پہ بتاؤ؟ کتنے ہو؟ ان کی زندگی ہم دیکھیں اور پھر اپنی زندگی دیکھیں، کوشش کریں اللہ ہمیں اعلیٰ حضرت کے طریقے میں چلائے۔ ہاں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور پڑھنے کی بھی ضرورت ہے۔ معاف کیجئے گا کچھ لوگ مزاج بنائے بیٹھے، جنت تو مل ہی رہی ہے۔ امام غزالی جیسا صوفی جس کی آج تحریر پڑھو تو لگتا ہے دل سینہ چیر کے باہر آ جائے گا۔ مکاشفۃ القلوب پڑھنے بیٹھ جاؤ تو رونگتا رونگتا کھڑا ہوتا ہے۔ جس کی تحریر میں اتنا اثر ہے اس کی ذات میں کتنا اثر ہوگا۔ لیکن جانتے انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہتے ایک فکر چین سے سونے نہیں دیتی۔ کون سی فکر؟ کہا کہ یہ ڈر لگا رہتا ہے پتہ نہیں ایمان پہ موت آئے گی کہ نہیں۔ ہے کوئی ذمہ داری؟ ہے کوئی گارنٹی؟ امام غزالی جیسی شخصیت کہتی ہے کہ ڈر لگتا ہے پتہ نہیں ایمان پہ موت آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ کہتے ہیں کاش کوئی یہ خوشخبری دے دے کہ جہنم میں جسے سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا غزالی وہ تو ہوگا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم ہنستے ہنستے زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ ہم غزالی ہیں نہ ہم صوفی ہیں، صحیح سے پکے مسلمان بھی ہم نہیں ہیں، اور بے فکری اتنی کہ ڈر کوئی نہیں ہے۔ کھل کے گناہ چل رہے ہیں، ڈٹ کے چیلنج کے ساتھ۔ حضور نکاح تمہاری سنت ہے، ڈانس ضرور کریں گے، ڈی جے ضرور بجائیں گے۔ بتاؤ قوم کا بیڑا غرق ہونے کو ہے اور میری قوم کے بغیرتوں کو ڈی جے بجانے سے فرصت نہیں۔ میں انہیں غیرت مند کہتا ہی نہیں جو بیٹے کے نکاح پہ، بھائی کے نکاح پہ، اپنے نکاح پہ ڈی جے بجائیں۔ غیرت کیوں نہیں آتی؟ نکاح کرتے وقت تجھے حضور کی یاد کیوں نہیں آئی؟ مجھے بتایا جائے۔ اور یہ ڈی جے بڑھیے ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے، وہ عورتیں جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اگر ڈھولک نہ آوے نا 7 دن پہلے تو کہہ رہی لگی نہ رہے ابھی آؤ اللہ کا غفورن تو بلا مجیدن تو مگا بجا۔ اس کے پیر قبر میں لٹک گئے اور اسے بنا ڈھولک کے موج ہی نہیں آ رہی۔ 3 بجے کھیلے لے کے لوٹ رہی ہے ڈھولک میں سے، اور اس سے عشاء کی پڑھنے کہتے تو کہتا گھٹنے کام نہ کرتے، مسلح پہ اٹھا نہیں جا رہا اس سے، اور نالی ایسے کودتی چلی جا رہی ہے جیسے ہرن جا رہا ہے۔ یہ کنڈیشن ہے۔ جن ہاتھوں میں جس عمر میں تسبیح ہونی تھی ان میں ڈھولک ہے، رونا کس بات کا ہے؟ اسی وجہ سے بیٹے شرابی بن گئے۔ جب مائیں نچنیاں ہوں گی نا تو پھر بیٹے صلاح الدین نہیں بننے، پھر شرابی اور جواری بیٹے پیدا ہوں گے۔ اس لیے کہ ماں کا ہی قدم اچھا نہیں تھا، ماں کا ہی قدم اچھا نہیں تھا۔ خدا را رویے بدلو، اپنے رویے، اور یہ ڈھولک ختم ہوگا انشاءاللہ، ختم کریں گے انشاءاللہ۔
وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ 7 دن پہلے ڈھولک بجا. باتیں بہت ساری ہو جائیں گی, وقت میرا مکمل ہو چلا ہے. میں آپ سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. تھکے تو نہیں ہو نا ابھی آپ؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں جانتا ہوں آپ 5 گھنٹے سے لگاتار ساؤنڈ کی آواز کانوں سے آپ کے ٹکرا رہی ہے. آپ تھکے نہ تھکے پردے تھک گئے ہوں گے, یہ فطرت ہے. مگر آپ سے میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. ہوتا کیا ہے, کیا دن پہلے ڈی جے بج رہے آج کل؟ 5 دن تو چل ہی رہے ہیں, کیونکہ پنجتن کے ماننے والے جو ہیں پہلے. اچھا ڈی جے کی کوئی تخصیص ہے کہ بیٹے میں بجے گا یا بیٹی میں؟ اب تو ہو رہا ہے کہ کوئی ایسا بھائی ہے جسے بہن پیاری نہ ہو؟ سب کو بہن پیاری ہے نا؟ بولے اتنی کمزوری سے نہیں تاکہ میں بات بھی پوری نہ کر سکوں. بہن سب کو پیاری ہے نا؟ سب کو پیاری ہے بہن. آپ نے دیکھا بھی ہوگا جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں نا تو باپ میت پہ اتنا درد سے نہیں روتا جتنا بیٹی کی رخصتی پہ باپ رویا کرتا ہے. وہ بھائی جو پوری زندگی لڑتے رہے, آج جب بہن جا رہی ہے نا تو کبھی دیوار سے لگ کے رو رہا ہے, کبھی تنہائی میں جا کے رو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ بہن کی جدائی کا غم ہے. اور آج نتیجہ کیا ہے؟ 5 دن پہلے ڈی جے بج رہا ہے. پہلے کے اصول یہ تھے, پہلے علم کم تھا عمل زیادہ تھا. آج علم زیادہ ہے عمل کم ہو گیا. پہلے لوگ جاہل ضرور تھے, لیکن جب بیٹیوں کی رخصت کی باری آتی تھی باپ 3 دن سے کھانا کم کر دیتا تھا, بھائی کی بھوک بھاگ جاتی تھی, لوگ منا کے کھلاتے تھے, یار کھاتا کیوں نہیں ہے؟ باپ بیٹی کا چہرہ دیکھ کے رویا کرتا تھا, میرے جگر کا ٹکڑا جانے والا ہے, اس کے بغیر گھر میں کیسا لگے گا. بھائی چھپ چھپ کے رویا کرتا تھا, بہن چلی جائے گی کیسے خیال رہے گا گھر میں, اس کے بغیر کیسے رکا جائے گا, یہ خیال رلایا کرتا تھا. باپ بھائی 3 دن پہلے رویا کرتے تھے. آج حیرت کی بات یہ ہے 3 دن پہلے ڈی جے بجنا شروع ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے بہن کو رخصت نہیں کر رہا ہے, گھر کی بھلا ٹال رہا ہے, آئی ہوئی مصیبت گھر سے نکال رہا ہے. اور تمہیں خدا کا واسطہ تم کیا جانو جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں, جاؤ کسی باپ سے جا کے پوچھنا تو بیٹی کی رخصتی پہ اتنا کیوں رویا ہے, اتنا تو بیٹے کے جنازے پہ بھی نہیں رویا تھا. تو باپ ہاتھ جوڑ کے کہے گا میری بیٹی 18 سال میرے آنگن میں رکھی, 22 سال میرے دروازے پہ رکھی. مولانا اتنا جانتا ہوں میں غریب ضرور تھا لیکن غلیظ نہیں تھا. میں نے بیٹی کو چٹنی سے کھلائی لیکن غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دیا. میں نے بیٹی کو سوکھی روٹیاں کھلائی لیکن کسی کے آگے رسوا ہونے نہیں دیا. آج رونا اس بات پہ آ رہا ہے بیٹی پرائے گھر جا رہی ہے, دیکھنے میں تو امیر ہے, دیکھنے میں تو پیسے والے ہیں, ایک خیال رلا رہا ہے خدا جانے بیٹی کو آج کے بعد عزت سے ٹکڑے ملیں گے یا گالی پہلے ملے گی روٹی بعد میں ملے گی. مولانا یہ فکر ستا رہی ہے آج کے بعد میری بیٹی کو بھوک پہلے لگے گی آنسو پہلے آئیں گے, یہ خیال رلا رہا ہے. یہ کہہ کے باپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں. تم سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں بیٹیوں کی رخصتی پر شیطان کے تماشے نہ لانا, بیٹیوں کی رخصتی پر باجے گاجے نہ بجانا. خدا توفیق دے, تیرے پاس وقت ہے, مسجد میں چلے جانا, جب دنیا سوتی ہو مصلے بچھا کے بہن کی عزت کی بھیک مانگ لینا, اللہ سے اس کی عزت کے ٹکڑے مانگنا, کہنا مالک ہماری بہن کل جانے والی ہے, اب تک ہمارے بیچ میں تھی, یا اللہ یہ کل چلی جائے گی, میرے مالک روکی کھلانا یا مرغا کھلانا, اتنا کرم کر دینا ذلت سے بچا کے عزت کے لقمے کھلاتا رہے. تکبیر, نعرہ رسالت, بس لگے اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. جو ہے سارے لوگ بند کریں گے انشاءاللہ, سارے وعدہ کرو انشاءاللہ. یہ تماشے ختم کرو, بہن کی زندگی کی بھیک مانگ. ہم نے بڑے بڑے امیر گھر کی بہو کو طلاق ہوتے دیکھ لی, ہم نے دیکھا ہے پیسے والوں کو ہنسی نہیں آتی ہے, ہنستے دل والے لوگ. ہنسنے کے لیے پیسہ شرط نہیں, ہنسنے کے لیے دل شرط ہے, اور دل وہی زندہ ہوتا ہے جو نبی کے طریقے پہ ہوتا ہے. ہر دل زندہ, بولے ہر دل زندہ نہیں ہوتا ہے. خدارا بھیک مانگ بیٹی کی زندگی کی, کہہ رب سے اللہ میری بہن کو عزت دینا, ورنہ جانتے ہو
جانتے ہو ایک بات، کئی بار نہ ہمارے غلط فیصلے بیٹیوں کی زندگی کو تباہ کر دیتے، لیکن بیٹیاں، خدا ان بیٹیوں کو سلامت رکھے، محبوب کے صدقے میں بڑی دولت مل گئی، جتنا بھی ستم ہو جائے کبھی سسرال کے تانے باپ کو آ کے نہیں بتاتی، اور ہم اسی خوش فہمی میں رہتے ہیں ہماری بہن تو اچھی رہ رہی ہے، ہماری بیٹی تو سکھ میں رہ رہی ہے، نہ اس کے دل میں جھانک کے دیکھ کتنے زخم بنے ہوئے ہیں۔ رشتے کیا کرو نا تو پیسے والا دیکھ کے نہیں، دین والا دیکھ کے رشتے کیا کرو۔ کیسا؟ دین والا۔ بہن کی رخصتی تھی 3 دن بعد اور تماشے چلتے رہے، بھائی ناچتا رہا، باپ کہتا رہا یار لڑکے ہی تو ہیں، ان کے بھی تو دل ہیں، 3 دن تک تماشے ہوتے رہے، لیکن جب رخصتی کی باری آئی نا، جہیز سجایا گیا، چند بڑیاں جو ڈھولک میں سب سے آگے تھی آگے بڑھی، انہوں نے کہا پگلیو بیڈ بھی لگا دیا، پلیٹیں بھی لگا دی، قرآن کدھر ہے؟ آج قرآن یاد آ رہا۔ کہا کیوں؟ کہا الماری پہ سب سے اوپر قرآن رکھا جائے گا۔ جب اس دن قرآن کو سب سے اوپر رکھا جاتا ہے، قرآن چیخ کے کہتا ظالمو، جب 3 دن سے گانے بج رہے تھے تب تمہیں میری یاد نہیں آئی تھی؟ آج جہیز کے لیے رہ گیا تھا میں، صرف سجاوٹ کے لیے بچا تھا میں، کیا تمہیں میرا خیال اس وقت نہیں آیا جب 3 بجے تک تم بیٹی کی رخصتی پہ گانے بجاتے رہے؟ ہے کوئی جواب قرآن کے ان سوالوں کا؟ ہے کوئی جواب؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو، جب قرآن شفاعت کرانے کا حق رکھتا ہے نا تو شکایت کرنے کا بھی حق رکھتا ہے۔ یہ یاد رکھنا میری بات، شاید اتنی کڑوی تمہیں کوئی کہہ کے نہ جائے، کسی کے مرید ٹوٹ جائیں گے، کسی کے خلیفہ چھوٹ جائیں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری ڈیوٹی اللہ نے یہی لگائی ہے۔ قرآن اگر شفاعت کرنے کا حق رکھتا ہے تو قرآن شکایت کرنے کا بھی حق رکھتا ہے۔ تم نے صرف جہیز کے لیے قرآن رکھا، پھر جب بیٹی رخصت ہونے لگی کون سا تماشا نہ ہوا ہے؟ پہلی بات تو جب بارات آئی تو دولہا کی گاڑی وہاں تو رکتی نہیں جہاں بیٹھنا ہے، کہاں سسرال کے دروازے پہ، کیوں؟ وہاں ویلکم ہونا، آگ لگے تیرے ویلکم میں، ویلکم ہونا، ویلکم، ویلکم نہیں، یہ ویلکم ہے۔ ہاں ویلکم ہونا ہے۔ ویلکم کے لیے کدھر گاڑی گئی؟ کدھر جاتی ہے؟ کس کے؟ مکھیا کے، پردھان کے، یا سسرال کے؟ کس کے گیٹ پہ؟ سسرال کے گیٹ پہ۔ خود بتائیے گا، سسرال کے گیٹ پہ گیا تھا، استقبال کسے کرنا چاہیے تھا؟ مردوں کو کرنا چاہیے تھا۔ کس کو کرنا چاہیے تھا؟ مردوں کو کرنا چاہیے تھا۔ بھائی ہوتے، چچا ہوتے، باپ ہوتے، تاؤ ہوتے، چچا زاد بھائی ہوتے، کس کو کرنا تھا؟ لیکن کرتا کون ہے؟ یہ کس کی گھر کی ہے؟ یا تو تیرے گھر کی ہے یا میرے گھر کی ہے۔ یہ بغیرتی کس کے گھر میں ہے؟ یا تو تمہارے گھر میں ہے یا میرے گھر میں ہے۔ کوئی بھائی پسند کرے گا کہ اس کی بہن پہ کوئی غلط نگاہ ڈالے؟ کرے گا کوئی؟ کر سکتے ہیں تو ہاں بولے، نہیں کر سکتے تو نہ بولے۔ نہیں کرے گا نا تو پھر ٹانگ کیوں نہیں توڑتے اس دولہا کی جو بغیرتی کے ساتھ استقبال کرانے آتے؟ اس سے کہہ دو یہ بغیرتوں کی چوکھٹ نہیں، یہ غیرت والوں کی چوکھٹ ہے۔ کرو گے انشاءاللہ ایسا؟ بند کرو گے ویلکم؟ نقصانات جانتے؟ جاؤ دیکھ لینا، جب ویلکم ہوتا ہے نا تو جتنی لڑکیاں آتی ہیں کسی کے سر پہ طریقے سے دوپٹہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جتنی استقبال کرنے آئے گی ایک بھی غیرت آزادی نہیں ہو سکتی۔ غیرت والی بچیاں تو گھر سے نکلتی نہیں، یہ جتنی آتی ہیں بغیرت آتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا میری بات، جتنی آتی ہیں بغیرت آتی ہیں۔ کوئی جوس دے رہی ہے، کوئی
پانی پلا رہی ہے، کوئی شربت دے رہی ہے، کوئی کولڈ ڈرنک پلا رہی ہے، کوئی میٹھا کھلا رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے اسلام کی شہزادی، تجھے رب نے حیا کا زیور پہنایا تھا، غیرتوں کی چادریں اڑائی گئی تھی، تو تو کنیز فاطمہ زہرا بنائی گئی تھی، بتا تو صحیح تیرا کیا بنے گا؟ آج جب بیٹیاں آتی ہیں ویلکم کے لیے، بھائی بھی بغیرتی کی چادر اوڑھ لیتا ہے، آپ باپ کی آنکھوں میں بھی غیرت کا پانی نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، سارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جتنے دولہا کے ساتھ جاتے ہیں ویلکم کے لیے، وہ چھٹے ہوئے قوم کے گنڈے اور آوارہ ہوتے ہیں۔ جتنی بچیاں سامنے سے آتی ہیں وہ سب کی سب بدچلن اور بغیرت ہوتی ہے۔ اب مجھے بتا تو صحیح، ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے جہاں پہ ایک اجنبی عورت اجنبی مرد ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے، جہاں دونوں طرف بغیرت ہو بتا وہاں قوم کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب بغیرتی کے ساتھ یہ نتیجے نکلتے ہیں تو بتاؤ قوم کو کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ 4 دن کے بعد جب بیٹیاں باپ کا منہ کالا کر کے جاتی ہیں، تب مولوی کے پاس دعا کے لیے جاتے ہو، پیر سے تعویذ لینے جاتے ہو، فجر سے پہلے پہلے آ جائے تاکہ عزت رہ جائے۔ او ظالم، اب کوئی تعویذ کام نہیں آئے گا، اب کوئی دعا کام نہیں آئے گی۔ 18 سال بگاڑا ہے بیٹی کو، اس غلطی کا مدافع 1 منٹ کے تعویذ سے نہیں ہوگا۔ اگر نسلیں بچانا چاہتے ہو 1 دن کی عمر سے لے کر کے شادی تک اپنی بیٹی کی ایسی پرورش کرو جیسی پرورش میرے نبی نے خاتون جنت کی ہے۔ خاتون جنت نے جیسی پرورش سیدہ زینب کی ہے، خدا کی قسم گود ان کی ہوگی، آنے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، زندہ باد زندہ باد۔ بند کریں گے یہ تماشے انشاءاللہ؟ جتنے وعدہ کرتے ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ۔ اب بھی دیکھو کس کے نسل میں بھی لہو میں بغیرتی ہاتھ نہیں اٹھائے، دیکھو دائیں بائیں کس نے نہیں اٹھایا ہے، ذرا بند کریں گے یہ تماشے انشاءاللہ۔ آج میں دوسری بار آیا ہوں، ایک بار پہلے بھی آیا تھا تو بارش ہو گئی تھی رب کے کرم سے، آج آیا ہوں، آج 1 گھنٹے سے اوپر بات ہو گئی ہے۔ کیا نام ہے اپنی اس بستی کا؟ کتنے لوگ اس گاؤں کے اندر ہاتھ اٹھا کے بتا دیں؟ اے جیو سلامت رہو، ماشاءاللہ، لگ رہا پورا گاؤں حضور کی محفل میں آ گیا ہے نا؟ اللہ سلامت رکھے۔ ٹھیک ہے جی، جتنے اس گاؤں کے لوگ ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں، ذرا ہاتھ اٹھا لیں۔ بھائی بیٹے فرمائشیں کئی ساری ہیں میرے لال، اور بھی لوگوں کی فرمائش ہے۔ دیکھو جلسہ میں جانتا ہوں مجھے نمبر بہت دیر میں ملا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اگر کام نہ ہوا تو پھر یہ آپ کا 2-2.5 لاکھ خرچ کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ یہ سن لیجئے گا، ہاتھ اٹھائیں جو اس بستی کے لوگ ہیں، اٹھائے ذرا۔ یا رسول اللہ، دیکھیں غلاموں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ جتنے اس محفل میں آئے ہیں آج کی رات کے صدقے سب کو محبوب کا سچا غلام بنا دے۔ ہاتھ ابھی اوپر ہی رکھنے نا، اوپر ہی، نیچے نہیں کرنے بھی ہاتھ ابھی نیچے نہیں کرنے۔ اللہ خاتون جنت کا صدقہ عطا کرے، ہماری بہن بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا دے۔ وعدہ کرو آج کے بعد اس بستی میں ڈی جے نہیں بجے گا انشاءاللہ۔ وعدہ کریں سارے لوگ، ڈی جے وعدہ کریں، ڈی جے۔ دیکھو بول کون نہیں رہا ہے، ڈی جے نہیں بجے گا، غیر شریک کوئی بھی رسم ادا نہیں ہوگی، شراب سے بچیں گے انشاءاللہ۔ وعدہ کریں انشاءاللہ، جو ڈی جے بجائے گا اس کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اب نیچے کر لیجیے، حضور کی محفل میں وعدہ ہو گیا۔ امام لوگ ہیں، کتنے امام ہیں؟ 3 امام ہیں، وہ ہیں۔ میں ان 2 سے عرض کروں گا اور تیسرے تک میرا پیغام پہنچا دینا۔ خدا کے واسطے آپ مسلک اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں، آپ بھی عہد کر لیں جس برات میں ڈی جے آئے گا نہ اس میں نکاح پڑھائیں گے نہ اس میں کھانا کھائیں گے۔ یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ تاج الشریعہ والے لوگ ہیں، یہ اعلیٰ حضرت والے لوگ ہاتھ اٹھ گئے ہیں تو وعدہ پورا کیا جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ڈھول بند ہوگا، گانے بند ہوں گے، اور اگر کرنا ہی ہے نا بس آخری بات سن لیں ذرا، کہتے ہیں یا رسول اللہ، شادی پہ کارڈ چھپتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، جاتی ہے نا، سب کے نام ہوتے ہیں، کیا ہمارے کارڈ میں حضور کا نام بھی ہوتا ہے؟ خالہ کے نام کا کارڈ ہے، پھوپھا کے نام کا کارڈ ہے، ماموں کے نام کا کارڈ ہے،
کسی کارڈ پہ حضور کا نام بھی لکھا ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے کیسے حضور کو کارڈ جائے گا کیسے؟ ایک سیدھی سی بات ہے، خالہ کو کارڈ اس لیے دیا کہ وہ آئیں، خالو کو کارڈ اس لیے دیا وہ آئیں، پھوپھا کو کارڈ اس لیے دیا وہ آئیں، سارے رشتہ داروں کو اس لیے کارڈ دیا گیا تاکہ وہ آئیں، ایک کارڈ مدینے بھی بھیج دیا کرو۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ کارڈ سیدھا سا ہے، نکاح تیرا ہو محفل حضور کی سجا لیا کرو۔ محفل حضور کی ہو، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا چراغا۔ حضور کو بلانے کا بس یہی ایک کارڈ ہے، دولہا تیرا بیٹا بنے، صحرا مدینے والے کا ہونا چاہیے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے شاماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، ہے یہ صحرا چلتا ہو اور دولہا تیرا بیٹا بنا ہو، پھر دیکھ صرف حضور نہیں آئیں گے، رب کرم کرے گا تو فرشتے حضور کے ساتھ آ جائیں گے۔ تو ایک کارڈ حضور کے لیے جائے گا انشاءاللہ، اور ضروری نہیں ہے محمد علی فیضی آئے تب محفل سجے گی، احمد الفتاح آئے تب محفل سجے گی، حماد آئے گا تب سجے گی۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی نہ آ سکے نا تو مفتی احمد رضا محمد رضا بھائی کو بیٹھا دے مائک پہ کہ حضور کی نعت سنا۔ وہ جب دیکھتے ہیں نا منہ نہیں دل دیکھ کے آیا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ کارڈ حضور کو جائے گا انشاءاللہ۔ اور جس گھر میں ڈی جے بج جاتا ہے اس گھر میں حضور کو ناراض کر دیا جاتا ہے۔ پھر کہہ رہا قورمہ کم پڑ گیا مولانا، مفتی صاحب نے فاتحہ ہلکی پڑھی تھی، کم کیوں پڑا ہے؟ پہلی بات تو ڈی جے بجایا، حضور ناراض، حضور ناراض خدا کی رحمت ناراض، یہی ہے نا۔ اور جب رحمت ناراض تو برکت ناراض، پھر برکت ناراض۔ اور ایک کام اور کیا، الو بن گئے سارے گدھے، کھڑے ہو کے کھانا چلے اسٹینڈنگ میں، آدھا کھا رہا آدھا پھینک رہا۔ یہ کنڈیشن بنا رکھی ہے، ڈونگے کے ڈونگے رکھے اور کہہ رہا اسے بدل کے لے آؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیوی کے چھیچڑے پھینکنے پہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ تجھے پتا 240 کو مل گیا، تھوڑا سا مسالت ہے، وہ تو اچھی ہو گیا، ادھر مہنگائی زیادہ تو برات میں ضرور جانا چاہیے۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیوی کو چھیچڑے پھینکنے پہ بھی غصہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں شام کو سبزی نہ بنائیے، وہ کہتی ختم ہو گئی، کہہ رہا کوکر پوچھ کے کام چلا لیں گے۔ یہ اپنے گھر کی کنڈیشن۔ اور جب کسی بیٹی والے کے گھر جاتے ہیں تو ڈونگا بوٹی، وہ شرم کر، تیری نظر میں ایک بوٹی ہے لیکن اس میں کسی غریب کی 18 سال کی کمائی لگی ہے، کسی باپ کی جوانی لگ گئی اس کھانے کو تیار کرنے میں۔ بوٹی پھینکنے سے پہلے سوچ اس نے کتنے سورج سر سے اتارے ہوں گے تب جا کے بیٹی کے کھانے کا انتظام کیا ہے، اس نے کتنے چوکوں میں جا کے دھکے کھائے ہوں گے، کتنے لوگوں نے گالیاں دی ہوں گی، پھر مزدوری دی ہوگی تب جا کے یہ کھانا بنا ہے۔ تجھے غیرت آنی چاہیے، ایک ایک بوٹی کا احترام کیا کر، ایک ایک لقمے کی عزت کیا کر۔ تمہیں خدا کا واسطہ جب کسی بیٹی کے یہاں جایا کرو، آدھی روٹی گھر کھا کے جایا کرو، آدھی روٹی بیٹی کے باپ کو خوش کرنے کے لیے وہاں کھا لیا کرو۔ اگر تیرے حصے کی بچی روٹی سے کسی غریب کی عزت رہ جائے گی، خدا کی قسم کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی۔ زندہ باد۔